معزز حاضرین، میں نے خطبے کے بعد قرآن عظیم کی ایک مبارک آیت کے جز کی تلاوت کے شرف حاصل کیا۔ اس پہ کچھ عرض و معروض سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ انسب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر شہنشاہ کونین، مدنی تاجدار، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، خواجہ بدر حنین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین، آج 15 اگست ہے۔ ملک بھر میں ملک کی آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مگر یہ یاد رکھیں اس میں ہم کسی تقریب کو مناتے ہیں، اس تقریب میں وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑے غور سے میری نصیحتوں کو سنو۔ طلبہ آراسی بزرگاں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں کہ چلے ہم کس ہاتھ سے سرکار تاج الاولیاء کے عرس میں پہنچے، سرکار دادا حیات کلندر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں پہنچے۔ رجب آیا تو خواجہ خواجگاہ دودھیا گنبد کے مکی خواجہ غریب النواز کی بارگاہ میں پہنچے۔ 26 تاریخ آئی، ہمیں یاد آیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی یاد منائے۔ 26ویں شریف میں ہے نا تاج الاولیاء کی یاد منائی جاتی ہے، ہمارے پیر و مرشید حضور سبتین صاحب علیہ الرحمت و رضوان کی یاد منائی جاتی ہے۔ غرض کے بزرگوں کی طرف توجہ ہوتی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم جائیں گے اپنے علم کا فیضان طلب کریں گے۔ ہم لوگوں کے اندر بھی طالب علم کے زمانے میں یہی انداز ہوتا تھا کہ ہم عرسوں کی طرف بڑی توجہ دیتے تھے۔ ہمارے استادوں نے ہم سے یہ کہا، اجمیر قریب ہے بیٹے، زندگی میں جانے کے موقع بہت ہے۔ اجمیر قریب ہے اور زندگی میں جانے کے موقع بہت ہے۔ پہلے تعلیم، تمہاری تعلیم سے غریب نواز خوش ہو جائیں گے، تمہارے پڑھنے سے تاج الاولیاء خوش ہو جائیں گے، تمہارے تعلیم کی طرف توجہ دینے سے دادا حیات کلندر خوش ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں جس شمع کو ان لوگوں نے روشن کیا، جس شمع کو ان بزرگوں نے روشن کیا، آپ اس شمع کی روشنی کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ قابل مبارکباد ہے۔ مگر صاحب ہم جیسے لوگ تو ہمیشہ، ہم جیسے لوگ ہر روز پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مگر وہ قافلے کے مقدس لوگ جن کو اولیاء کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جن کو متقین کے نام سے کیا جاتا ہے، وہ لوگ جو پرہیزگار کہلاتے ہیں، ویسے لوگ تاریخ عالم کے اوپر ان کے نام ثبت ہوتے ہیں اور صدیوں گزرنے کے بعد بھی دنیا ان مینارے نور سے روشنی حاصل کر کر اپنے آپ کو منور کرتے رہتے ہیں۔ آئیے میں اسی پاکیزہ نصیحتوں کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ ہماری تقریب کامیاب ہو جائے۔ ہماری تقریب لوگ پوچھتے بھائی صاحب یہ منانا چاہیے کہ نہیں؟ انگریز ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مناتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی پیدائش کا دن، تو پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صاحب اپنی 70 سالہ زندگی ہے، عمومی طور پر 80 سال 85 سال صدی کے اندر ہی تمہاری زندگیاں ہیں، تو کہتے ہیں بھیا کیا فائدہ زندگی میں، ہر ایک دن کم ہو رہا ہے، افسوس کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو کر لیں گے سب اپنے۔ اچھا افسوس کرنا چاہیے۔ میں کہا افسوس نہیں کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ بولے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کون سی تعلیم دے رہے ہیں آپ؟ نہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے دے رہے ہیں آپ کو، رکھ دیں گے، یہ بیچ میں بہت پریشان کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ خوش ہونا چاہیے کہ ناراض ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے آپ کہہ دیں تو مان لیتے، میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں تو نہیں ماننا چاہیے۔ اچھا ایک بات بتائیے،
ایک بات بتائیے، کسی آدمی کو کسی گناہ کی بنیاد پر 20 سال کی سزا ہوگی، اس کا 1 سال کم ہوگا تو وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ 2 کم ہوں گے تو، 3 کم ہوں گے تو، 4 کم ہوں گے تو، 5 کم ہوں گے تو، 6 کم ہوں گے تو، 7 کم ہوں گے تو، 8 کم ہوں گے تو، 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19، اب کنارے پر آ گیا، 1 سال باقی ہے، خوشیوں میں جھوم اٹھے گا، اب تو میرے مفتی صاحب ادھر تشریف لائیے، مفتی صاحب ادھر آئیے، ادھر آئیے۔ تو لوگ کہتے ہیں افسوس کیجئے، میں کہ افسوس مت کیجئے، مگر ہاں انگریزوں کی طرز پر بتیاں لگا کر جتنے سال کی عمر ہو گئی اتنی بتیاں لگا کر بتیاں بجھانا، ادھر تشریف لائیے، میرے بازو میں بیٹھ آئیے، بیٹھیے۔ تو جتنے سال کم ہو گئے اتنی خوشی ہونا چاہیے۔ آپ بولیں گے کیوں؟ میں کہا ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ضرور ہے، مگر ہم جو دنیا میں آئے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا جنت الکافر، الدنیا سجن المومن، کافروں کے لیے یہ جنت ہے دنیا اور ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ ہمارے زندگی کے دن کم ہوں گے ہم خوش ہوں گے کہ چلو اب وہ وقت ختم ہونے والا ہے جو ہم دنیا میں تھے اور اس وقت کے قریب جا رہے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو واقعی زندگی ہمارے بزرگوں کی زندگی تھی، ہماری زندگی جیسی تو زندگیاں بہت آتی ہے جاتی ہے، نام و نشان مٹ جاتے ہیں، حالات ہے، زمانہ ہے۔ اس کوہنے چرخ نے کتنے کو دیکھا اور بھلا دیا، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو زمانہ بھلا نہیں سکتا، جس کو زمانہ بھلا نہیں سکتا۔ آئیے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، وقت بہت کم ہے اور کم میں گفتگو زیادہ کرنی ہے، اور خصوصاً طلبہ کے لیے، خصوصاً طلبہ کے لیے آپ مجبوری میں مدرسہ میں نہیں آئے، آپ اللہ کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ تم یہ عزم لے کر مت آؤ، کمانا ہے، دولت بڑھانا ہے، مالدار بن جانا ہے، کروڑوں پتی بننا ہے، دولت شمار کرے لوگ کہ ہم کون ہیں۔ یقین جانیے آپ اس کے لیے اگر یہاں آئے ہو مدرسے میں تو مدرسہ کمانے کی جگہ نہیں ہے، دولتوں کے ڈھیر لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ آرٹی بن جائیے، انسپیکٹر بن جائیے، کلیکٹر بن جائیے، دنیا میں کمانے کے لیے بہت راستے ہیں، رشوتوں کے دروازے کھلے ہیں، مگر یہ یاد رکھنا کہ تم جن کے لیے کما رہے ہو وہ تمہاری اولادیں ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر گناہ ہو رہا ہے ہمارے سر اور مزہ لیں گی اپنی اولادیں، اس لیے ایمانداری، سچائی، محنت، جافشانی یہ جو دی جاتی ہے بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کو تنخواہیں، یقین جانیے کہ یہ تنخواہیں ان کی محنتوں اور کاوشوں کا ثمرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی خدمت کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ ان کی خدمت تو وہاں ہوگی، مہربانی وہاں ہوگی، قسم خدا کی کہ وہ مہربانی خدا کی جانب سے بندوں کی جائے گی جن بندوں نے اس کے رضا کے کام کر سمجھے نا۔ ہم مدرسے میں ہیں تو ہم نے دیکھا مدرسے کی زندگی ہم نے گزاری ہے نا، ہم یہ نہیں بولیں گے طلبہ ہے مہمان رسول ہے، لیکن مدرسے کی زندگی میں کوئی طالب علم ایسا ہوتا ہے جو چوری کر لیتا، استاد پریشان، یا اللہ مدرسے کا طلبہ طالب علم اور چوری کر رہا ہے، مدرسے کا طالب علم فلاں کر رہا ہے، مدرسے کا طالب علم فلاں گناہ کر رہا ہے۔ افسوس پیسے کا نہیں ہے کہ 500 روپے چلے گئے، مگر ہمیں یہ پریشانی ہے ٹوپی پہننے والا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راہنما بن کر رہبری کرنے والا، کل ممبر رسول پہ بیٹھنے والا وہ طالب علم جو کسی کے مال کو لے لے اور کھا لے اور چوری کی صورت میں لے لے، یا بچوں کا حق آیا تھوڑا تھوڑا بانٹ دیا، زیادہ حصہ خود اپنے لیے پسند کر رہا ہے، یہی سے مزاج سمجھ میں آ گیا، یہ رہبر نہیں بن رہا ہے، رہبر بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ ہند و پاک کے بارے میں
ملک کے اندر افراتفری کا ماحول تھا، تہذیب یافتہ مدارس بھی قائم تھے، اسکولیں بھی قائم تھے، کالجز بھی قائم تھے۔ ایک طالب علم نے چوری کر لی، استاد بڑا حساس تھا، اس نے بچوں کو بٹھا کر واضح نصیحت کیا کہ بیٹے مجھے اس کا غم نہیں ہے، وہ 1000 روپے میرے نزدیک قیمتی نہیں ہے، مگر اس کا غم ہے کہ ہم میں کوئی چور وہ کل خدا کی امانتوں کو، رسول اللہ کی امانتوں کو، اپنے اسلاف کے سرمائے کو کس طرح پوری دیانت کے ساتھ قوم تک پہنچائے گا، جو بچوں کی چھوٹی سی رقم کو بھی ہڑپ کرنے کی تیاری میں ہے، چرا کر اپنے مفاد میں لانے کے لیے تیار ہے، وہ یہ عظیم امانتوں کا کیسا محور بنے گا اور ان عظیم امانتوں کا کیسے قابل و لائق بنے گا، یہ امانتوں کو سچائی کے ساتھ پہنچا سکے۔ استاد نے بڑی ناصحانہ تقریر کی اور چوری کے قباح، برائیاں بیان کی، ایمانداری، سچائی، نیکی کی راہ کی بارے میں تلقین کی اور کہا بیٹے مجھ کو پیسے کی بات میں مگر جو رقم جس نے چرائی ہوگی یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، قبر ہے، حشر ہے، دنیا کی بربادیاں، آخرت کی بربادیوں پر بہت پیاری تقریر استاد نے کی، مؤثر انداز میں تقریر کی۔ طالب علم کا ذہن کھل گیا، یار میں نے غلطی ہوئی، فرمایا تم سے غلطی ہو گئی تو بھائی تم لوگوں بچوں کے سامنے بچوں کے کریں گے تو بچے آپ کو تکلیف دیں گے، ستائیں گے، ارے چور ہے یہ، بدماش ہے یہ، تو مجھ کو تنہائی میں مل لے۔ اگر تنہائی میں بھی اسے شرم محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنا نام لکھ کر چٹھی میں اور وہ پیسوں کو لکھ دے، رکھ دے، وہ جو 500 روپے اس نے لیا ہے، چوری کیا ہے، وہ 500 روپے رکھ دے اور معافی لکھ دے، ہم کسی کو نہیں بولیں گے، مگر ہاں دوسرے بچوں کو بھی ناصحانہ تقریر سننے کا موقع ملا اور تو اس کے اندر سے یہ عیب نکل جائے گا۔ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے ذریعے اللہ نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا، وہ طالب علم اچھی سیرت والا بھی بن گیا۔ شاگرد کے دل میں بڑا احساس جاگا، کالج کے بچے تھے، بہت احساس ہوا اس زمانے میں ماسٹر حضرات بھی اور پروفیسر حضرات بھی اور عالم بھی ہوا کرتے تھے، ساتھ میں آج بھی بہت سارے ہیں جو بڑے اچھے اچھے پروفیسر بھی ہے اور شاندار عالم دین بھی ہے، متقی اور پرہیزگار بھی ہے۔ بچے کے دل میں احساس جاگا، بچے نے توبہ کر لی، استاد کے پاس جا کر کہا حضور اب بچوں کے سامنے میری شرمندگی نہ ہو، میں نے ایک غلط کام کیا اور آپ کی نصیحتوں نے میرے دل کو کھول دیا۔ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کے؟ تو دیکھیے کبھی کبھی سننے والے سونا بن جاتے ہیں اور بیان کرنے والے سونا نہیں بن پاتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بھیا ہوا یہ کہ افراتفری کا ماحول ہوا، ملک گیر پیمانے پر لوگ ادھر سے ادھر جانے لگے اور بڑی پریشانیاں ہونے لگی۔ وہ طالب علم پڑھتے پڑھتے ترقی کرتے کرتے اسی قابل بن گیا، لیکن دیکھا کہ ایک مرتبہ مال چھوٹ گیا، دولتیں چھوٹ گئی، ہجرت کر کے زمینیں چھوڑ دیے، لوگوں کے جان کے لالے پڑے اور سرحدوں پر ہند و پاک کی لاشوں کے ڈھیر لگنے لگے۔ ایسے افراتفری کے عالم میں مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، حیا روکتی ہے، علم ہے، تعلیم ہے، فلاح ہے، صوبہ ہے، بڑے پریشان ہو کر ان کو ایک جائز دستیاب ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ مفتی مقبول صاحب کا چیک ہے اور مقبول صاحب کی دستخط مجھ کو آتی ہے، تو افراتفری کے عالم میں بیچارے یہ بھی کہاں چلے گئے پتہ نہیں، چیک بھول گئے اور انسانوں کو جان بچانے کے لالے پڑے، کتابوں کو اور چیکوں کو اور دولتوں کو کیا دے گئے آج میں۔ وہ ملک کا وہ معاملہ تھا 1947 کا، اسی افراتفری کے ماحول میں پھر انہوں نے کیا کیا، چیک لکھا، انگلش تھی، اردو تھی، سب تھی۔ ایک مثال دیا تھا میں نے مقبول صاحب کی، اللہ ان کے عمر دراز فرمائے، تو برابر اس کی مقبول صاحب کی سگنیچر ڈپلیکیٹ کر دی، وہی استاد نے جو استاد نصیحت کر رہا تھا۔ اور وہ چیک جب گیا تو اس میں دستخط ملائی جاتی ہے، مینیجر جو ہوتا ہے وہ دستخط کو ملاتا ہے، دیکھتا ہے اور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں وہ لوگ، رائٹنگ پر اس نے پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد میں اس نے کیا کیا کہ ان کو بلایا، آپ بھی مقبول صاحب ہیں؟ اس نے کچھ پہلے سے لکھ کر رکھ دیا تھا، سمجھ گیا تھا بہت پہلے سے۔ اس نے مقبول صاحب کی پوری
نام نشان وغیرہ سب رکھ لیا، اور لکھنے کے بعد میں ایک پیپر کے اندر اس کو رکھ کر ہے نا ایک لفافے کے اندر رکھ دیا، اور کچھ پیسے بھی رکھ دیے، اور اس کے اندر اس نے کہا کہ صاحب یہ لے جائیے، اور لے جانے کے بعد میں سامنے باغ ہے، باغ میں جا کر اس کو کھول کر پڑھ لینا۔ گئے بڑے شرمندہ ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، مینیجر نے جب سے میرے ساتھ سلوک کیا، یا جب سلوک ایسا سلوک تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو اس نے چیک کے پیسے لکھ دیا اور اس پر لکھا یہ چیک جس کے نام سے تم نے دیا ہے اور جس کی سگنیچر کی ہے، اس کے مرنے کو 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ جی نہیں بتانا صرف نصیحت کے لیے، تو ان کو تو 6 مہینے ہو گئے۔ عقل سے قریب کرنے کے لیے مثال ہوتی ہے، پوری مثال اور مفصل نہیں، ہر انسان جانے کے لیے آیا ہے، اور اللہ جن کی اللہ عمروں کو دراز فرمائے۔ فرمایا حضرت میرے کو آپ کی نصیحت نے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ میں ایک بینک کا مینیجر بن گیا۔ وہی چور تھا میں جو 500 روپئے چرایا تھا، اور آپ ہی نے نصیحت فرمائی تھی، اور میں نے آپ کی نصیحت کو ایسا سنبھال کے رکھا کہ آج بھی میں اس نصیحت پر عامل ہوں، اور اللہ کا تمہاری عمر کو دراز کرے۔ آخر تم کو حالات نے کس مقام پہ پہنچا دیا، یہ ڈپلیکیٹ سگنیچر آپ کی ہے۔ میں آپ کو کہتا تو استاد ہونے کے ناطے میں بھی شرمندہ ہو جاتا کہ آپ کی نصیحت نے مجھ کو اس مقام پہ پہنچا دیا۔ یہ نصیحت قبول، اور آپ کی پریشانیاں ہیں تو میں نے ساتھ میں اس کے اور پیسے رکھے ہیں بہت سارے، آپ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں۔ میں نے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تم پڑھ رہے ہو یہ کمانے کی جگہ نہیں ہے، مالدار بننے کی جگہ نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے سپاہی ہو۔ تمہاری ضرورتوں کو قسم خدا کی اللہ اور رسول پورا فرمائے گا، تمہارے یہاں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تم حافظ قرآن بنو، عالم دین بناؤ، امانت دار بنو، دیانت دار بنو، تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ آئیے میں ایک بات اپنے استاد کی بیان کر آج مفتی صاحب یاد آ گئے۔ میں یقین جانیے بہت مقدس جگہ پہ ہوں، اور کچھ تو باتیں اپنے استادوں کی یاد رکھا، بھلے میں اس کا عامل نہیں ہوں، مگر مفتی صاحب کو میں نے 4 سال تک دیکھا، مفتی عبدالرشید صاحب مفتی برار کو میں نے صلاۃ الاوابین جو مغرب کے بعد بغیر بات چیت کیے ہوئے 6 رکعت نماز پڑھی جاتی، میں نے ان کو جب تک بھی دیکھا، جب بھی دیکھا مغرب کے بعد، تو میں نے ان کو کبھی اس نماز کو قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی ناگپور کی سرزمین پر ایک حافظ صاحب پڑھا کرتے تھے جو وقت کے بہت بڑی مکی عالم ہوئے، اور ان کو دنیا فقیہ ملت کے نام سے یاد کرتی ہے، مفتی جلال الدین صاحب امجدی۔ اس زمانے میں دارالعلوم اشرفیہ کے اندر میں سنیت کے بڑے مناظر اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نوجوانی میں پڑھانے کے لیے آئے، اور یہ کپڑا بھوننے کا کام کیا کرتے تھے، ریشے پر کام کیا کرتے تھے۔ فرمایا انہوں نے وہ جوان بچے جن کے دلوں میں تڑپ ہے پڑھنے کی، وہ آئے اور درسگاہ میں میرے پاس میں رات میں پڑھے، میں ان کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو رات کے پڑھنے والوں میں مفتی جلال الدین صاحب امجدی جو حافظ قرآن تھے درجے مولوی پڑھنے لگے۔ جی پڑھتے پڑھتے قسم خدا کی وہ مقام پر پہنچے جہاں تقوی ناز کرنے لگتا ہے ایک غریب معلومات سے اٹھنے والا انسان۔ میں نے ایسا پرہیزگار استاد نہیں دیکھا۔ آج لوگ دولتیں لوٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں، لوگ راہیں نکالتے ہیں کہ مال کیسا لوگوں کا لوٹا جائے، کیسا حاصل کیا جائے۔ مفتی صاحب کی 2 بیویاں ہوئی، انہوں نے اپنے تمام بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین، مفتی بنایا، سب بچوں کو۔ کسی نے پوچھا حضرت دنیا کے اعتبار سے کوئی بچے کو اور کچھ بناتے؟ فرمایا میرے پیر و مرشد صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام بچوں کو عالم اور حافظ اور عالم بنایا ہے، تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اپنے سارے بچوں کو دیندار بناؤں۔ تو ایک بات بتاؤں، حضرت کے بارے میں جب تقریر دکھانے لگے انوار الحدیث پر، تو علامہ ارشد القادری جیسے جہاندیدہ انسان، دنیا اہل سنت کا ماہ ناز قلمکار، رئیس القلم کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، جس کے کارنامے اہل سنت پر ایک قرض ہے، وہ پاکیزہ شخصیت کے کلمات تھے قلم سے نکلے ہوئے کہ لوگوں میں نے کام کیا، مجھ کو اپنے اعمال پر نہیں مگر مجھ کو اپنے شاگرد پہ ناز ہے۔
کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میری یہ نعمت کو جس میں میری شاگردی اختیار کی اس کے تقوی و طہارت کو قبول فرمائے کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا مجھ جیسے سیاکار کی بخشش ہو جائے۔ مولا مفتی جلال الدین امجدی نے تقوی و طہارت کے ذریعے علم و فضل کے ذریعے بڑی خدمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے تقوی کے ذریعے سے مرضیات الہی کو پا لیا اور میں سیاکار کا سیاکار رہا۔ حضرات یہ مفتی جلال الدین صاحب امجدی علیہ رحمت و رضوان رات کے تنہائیوں میں پڑھنے کے بعد جماعت اہل سنت کے ادھر بیٹھ جائیے، ایک فقید البسال فقیہ ہونے کے ساتھ بے مثال عالم دین رہے۔ آپ کے تقوی کا یہ عالم کہ بامبئی آپ بامبئی آتے جی بامبئی تشریف لاتے تراویح سنانے کے لیے۔ مفتی صاحب بڑے سادے ہیں، ایک بات بتا رہا ہوں میں، جب میں پڑھنے کے لیے گیا تو 15 پیسے کا کارڈ ہوتا تھا، میں نے 2 کارڈ بھیج دیا تھا۔ ایک جواب آیا کہ میرے داخلہ ہوگا کہ نہیں دارالعلوم فیض الرسول میں، تو آیا، میں اکیلے ہی چلا گیا تو وہاں کوئی نہیں تھے طلبہ وغیرہ 15 تاریخ تک۔ میں اپنے پیٹی ویٹی رکھ دیا، نہایا دھویا، دیہات تھا چھوٹا سا لیکن بڑا دارالعلوم تھا وہاں پہ۔ تو یہ جب آئے میرے بازو میں بیٹھ گئے جی، میں یہ سمجھا کہ کوئی چپراسی ہے۔ میں کہا آپ کا نام کیا کروں گا، میرے نام کا لے کر 2 پلہ ٹوپی، بال بالکل سر پہ نہیں، سادے کپڑے، کوئی مولانا بھی نہیں لگتے تھے، اللہ بہتر جانتا، میں نے چپراسی سمجھا۔ میں بات کرنے لگا اور ناگپور تو میں بھی رہا ہوں بچپن میں۔ میں اچھا آپ رہے وہاں پر، ہم ناگپور کے قریب رہتے ہیں، ایسا گفتگو میں ناگپور کے ہیں کہ میں کہا ناگپور کے نہیں، ناگپور کے قریب ہے لیکن لوگ اکولا وغیرہ کو نہیں پہچانا۔ پہچانتا ہوں بولے میں اکولا امراوتی وغیرہ، تو میں بڑا متعجب ہوا، تو میں تو سمجھا ایسے مولانا ہے، ایسے ہی مولانا ہے۔ مگر جب درسگاہ میں دیکھا تو بیٹا بجا بھی نہیں سکتا کوئی طالب علم، درسگاہ سے نکال دیا جاتا۔ جلال کا یہ عالم تھا حضرت کے کہ اگر وہ بکری جو ہے 100-200 فٹ پر بھی اگر چلا رہی ہو تو حضرت کے دماغ پر شاٹ پڑتا، کہ اس کو ہٹا لو۔ پر جلال، ایسا جلال ہوتا کہ طالب علم جو ہے کانپنے لگتا اور نصیحت بری گفتگو فرماتے۔ ایسا لگا کہ کوئی مولانا نہیں، مگر درسگاہ میں دیکھا تو جیسا نام اسم با مسمى پایا، یہ جلال الدین حضرات کئی کتابوں میں آپ نے تصنیف فرمائی۔ اور جب منی آرڈر آنے لگتا اور حضرت فتویٰ نویسی کرتے یا کوئی کتاب لکھتے یا کوئی معاملہ ہوتا تو ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت اس قلم کو رکھ دیتے، اور جب درسگاہ ختم ہو جاتی تو صاحب ہم اساتذہ کے لیے اور آپ طلبہ کے لیے میں تقریر کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں حضرت نے کیا کیا۔ یہ ہے امانت داروں کی نشانی، یہ ہے دیانت داروں کی نشانی ہے، یہ ہے خدا ترس لوگوں کی نشانی، اسے تقویٰ کہتے ہیں، اسے پرہیزگاری کہتے ہیں۔ آپ اپنے قلم کو رکھ دیتے، وہ قلم نکالتے اور لکھنے لگتے، سگنیچر کرتے، تاریخ لکھتے اور پیسے وصول کر لیتے۔ یہ قلم کیوں، یہ قلم سے نہیں جمتا گیا؟ حضرت فرماتے کہ یہ قلم تو مدرسے کا ہے، نہیں سمجھے؟ اس میں سیاہی مدرسے کی ہے، چندے کے پیسے کا مال ہے، یہ ہمارے باپ کی دولت نہیں ہے، ہمارے گھر کی دولت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، یہ مسلمانوں کا مال مہمان رسولی کے اور مدرسے ہی کے کاموں میں چلے گا۔ وہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، درسگاہ کے عبادت گاہ میں بیٹھا ہوں، حضرت جمعرات کے دن 15 دن کے بعد اپنے گھر جاتے پہنچا گنج، حضرت جمعرات کے دن سبق صبح کا سننے کے بعد 11 بجے تک دارالعلوم چلتا، پڑھ لینے کے بعد میں پھر 11:30 بجے سے طلبہ کو ڈبل سے بلاتے اور بدھ کے دن جانا ہوتا اور جمعرات کے دن کے پوری گھنٹیاں پڑھا دیتے مولانا مفتی صاحب، پوری گھنٹیاں، تاکہ میری تنخواہ ایسی مجھے تنخواہ ملے کہ جس تنخواہ کے اندر میں نے کام نہ کیا اور پیسے لیا ہو ایسا نہ ہو۔ تو آپ بدھ کے دن ہی تمام طلبہ کو ڈبل سے پڑھا دیتے۔ اب میں ایک بات بتاتا ہوں، پھکٹ کا آتے ہوئے کس کو نہیں من لگتا؟ خودداریاں، خدا ترسی،
ایمانداری، خدا کے حکام کی برتریاں، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا. پڑھنے جاتے کبھی ہوٹل کا نہ کھاتے، کبھی کچھ نہیں. فرماتے اگر مجھے بھوک لگ جاتی تو میں بسکٹ لے کر پانی میں ڈبو کے کھا لیتا. بمبئی جاتے ہوئے کھانا ختم ہو گیا مگر کسی ہوٹل پہ چڑھ کے نہیں کھاتا. الحمدللہ مفتی صاحب بڑے پرہیزگار. مفتی صاحب کی دوسری شادی ہوئی تو جس خاتون سے شادی ہوئی وہ اپنے ماں باپ کی ایک لوتی ایک بیٹی تھی. سن رہے جی بابا، تقریر ختم کر دوں گا میں. آپ کے اندر ایک بات آنی چاہیے. طلبہ کا کیا حال دیکھا، مدرسہ میں نے پڑھا ہوں، آپ لوگوں پہ تنقید نہیں ہے. کہیں دعوت میں گئے، ادھر سے کٹورا گوشت بھرا ہوا آیا تو ادھر بیٹھے ہوئے رہیں گے تو وہ پورا اتار لیں گے گوشت، اور بازو والے کو ایسی ٹائم پر دیں گے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں. یہی سمجھ میں آ گیا. یہ طالب علم آج اپنا خود پسند اتنا ہے کہ اس کو اپنے ساتھیوں کی کوئی فکر نہیں. ارے خدا ترسی تو یہ ہوتی کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں، یہ میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں، پہلے یہ کھا لیں. نبی نے فرمایا ساقی القوم آخرھا، قوم کا ساقی جو ہے وہ تو آخر میں کھاتا ہے. اس لیے صوفیان کرام سب کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ کچھ مل جائے. مگر یاد رکھیں یہیں سے بچوں کا مزاج سمجھ میں آتا، یہیں سے مستقبل کا بیمار سمجھ میں آتا، یہیں سے اس کی قابلیت اور صلاحیت سمجھ میں آتی، یہیں سے اس کی تقوی و طہارتیں سمجھ میں آتی. کوئی ہمارا کوئی کچھ دے گا تو کریں گے نہیں، خودداریاں ہوتی ہیں. لوگ یاد کیے جاتے ہیں. بھیک مانگ کر قوم دیں گی تو کھا لیں گے. بیمار ہوں گے، ہماری بیوی بیمار ہو رہی اور پیسہ کون لگائے گا؟ چندہ کرو تم لگاؤ. واجی حافظ صاحب، وارے عالم صاحب، وارے مفتی صاحب، وارے فلاں صاحب، یہ کون سی عادتیں بنائی ہے؟ تم کو اللہ نے آزاد دیے ہے، خودداری ہو آپ اپنے محنت کا کھائیے. یہاں مولانا وحید الدین صاحب تھے، بڑے شاندار قلمکار، بہترین حافظ قرآن، شاندار عالم دین، یو پی کے رہنے والے تھے. یہ یہاں پر لال قلعے میں سن رہے جی؟ ہاں، ان کی بیوی کی قبر وہیں کے قبرستان میں. لوگوں نے کہا اتنا بڑا آدمی ہمارے گھر کو آ گیا، اتنا اچھا آدمی مل گیا، شاندار حافظ، بہترین عالم، شاندار قاری، دکھتے بھی بڑے خوبصورت. میں نے دیکھا ان کو دھمتری نہیں. فلاں صاحب، ارے حضرت کو جاننے دینے کا 50 روپے میں دوں گا مہینے کی. اس زمانے میں 50 روپے بہت بڑی بات ہوتی تھی. دوسرے نے بولا میں بھی دیتا، انہوں نے بولے میں بھی دیتا، انہوں نے بولے میں بھی دیتا. حضرت کو جانتے نہیں، جو تنخواہ مل رہی ہے نا ہم تنخواہ بڑھا کے دیں گے حضرت کو. حضرت بڑے خوددار، حضرت بڑے خوددار، دینے کا بول دیے. اب یہ کیا سوچے مولانا صغیر صاحب کہ صاحب میں نے اکیلے نہیں دیا تو کیا ہوا، 300 میں تو حضرت کے گھر چل جاتا ہے. ابھی میری تنگی ہے، اگلے مہینے میں دے دوں گا میں 100 روپیے. ایک مثال دے رہا ہوں. جلیل صاحب نے سوچا میرا بھی ابھی کچھ لینا دینا ہو گیا ہے، دوسرے مہینے میں دے دوں گا میں. ایسا سوچ سوچ کے ان کو کچھ دینے کو تیار نہیں. جب ان کی بیوی کی ڈیلیوری کا ٹائم تھا، جی جب ان کی بیوی کی ڈیلیوری کا ٹائم تھا، اتفاق کی کمزوری کی وجہ سے بیوی کا انتقال ہوا. لوگ جمع ہوئے. مرزا مستان بیگ صاحب، میرے خواجہ بیگ صاحب کے والد، یہ انہوں نے کہا کہ کھانا وانا اپن تیار کر لیتے ہیں. مولانا صاحب کی بیوی کا انتقال ہوا، بہت لوگ آ رہے. کھانا وانا تیار کرنے کے بعد میں بچوں کو بٹھائے جو چھوٹے چھوٹے تھے تو کھانا، بچے کھانا کھا رہے، ماں مری ہے مگر بچے کھانا کھا رہے. ایسا لگتا تک کئی دن کے بیمار ہے، کئی دن کے بھوکے ہیں، بچے خوب کھانا کھا رہے. ان کو رہ نہیں جا. ذرا درد دل رکھنے والے انسان تھے. انہوں نے کہا بیٹا کھانا کب سے نہیں کھایا؟ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا. امی بھی گڑ کھا کر رہ جاتی تھی. وہ کہنے لگے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے رو دیا. پھر مولانا صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب نے کہا جانے دو، ہوتے رہتا ہے. ان کی پریشانیاں تھی، انہوں نے نہیں دیا، مگر میری بھی خودداری نے کبھی ہاتھ پھیلانے نہیں دیا. اپنی خودداری نے ایک عمر بھکاری رکھا. ہاتھ پھیلاتے اگر ہم تو تونگر ہوتے. ابھی ویڈیو میں آ رہا ہے اس کے اندر، یوٹیوب کے اندر، فقیر مرا، کتنے کروڑ بینک میں ہے،
کتنے روپیے ان کے پاس میں ہیں، تو ہاتھ پھیلان کر زندگی نہیں گزارو، خودداری کی زندگیاں رہے کہ ان کے نام زندہ باد ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول پہ یقین رکھتے ہیں۔ جس قوم کو اللہ رسول کی علم دے رہے ہیں ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر نہیں، خدا ان کے دلوں میں ڈالے گا، وہ تمہاری خدمت کے لیے آئیں گے۔ یہ مزاج بنانا چاہیے۔ مجھ جیسے تو بہت پیدا ہوتے ہیں، میں نے جن کے نام لیا ان جیسے لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ جی مفتی جلال الدین صاحب امجدی کی خصوص آئے، ہم حج کو جا رہے ہیں حضرت، مولانا صاحب مفتی صاحب بولے ٹھیک ہے، پھر مجھ کو تو ایک ہی بیٹی ہے تمہاری اہلیہ، تو میں یہ لکھ کے دے دیتا ہوں کہ ہم آئیں گے تو ہم بھلے استعمال کریں گے، مگر یہ زمین، یہ جائیداد، یہ گھر، یہ مال، یہ سب کا سب میری بیٹی اس کی مالکہ۔ بولو اب ایسا مال رہے تو ذرا ایمانداری سے بولو، آپ کے دل کو ٹھنڈک ملے گی کہ نہیں؟ پھکٹ کا مال بولیے، بولو ذرا، بیوی کا مال آ رہا ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے، وہ مال کے اندر رہیں گے تو گھر میں مال آ رہا، پورا مال۔ مفتی صاحب کو کوئی خوشی نہیں، سسرے صاحب کے چہرے پر سلوٹیں آ گئی، میں پورا میری زمین پوری دے دے رہا، بڑی مہنگی ہوتی ہے اتنی بیگھے زمین، گھر دار مال متاع۔ مفتی صاحب نے کہا ایسا مت کرو۔ کیا بولا؟ ایسا مت کرو۔ بولے پھر کیسا؟ تم وصیت کر دو کہ اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق ہم جب تک جیئیں گے یہ لیں گے، میری بیٹی ہے، اس کے علاوہ دوسرے رشتہ دار، میرے بھائی ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی شریعت کے اعتبار سے حقدار ہوتے ہیں ان سب کو یہ مال اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق بانٹ دینا۔ میرے پاس اللہ کا دیا جو کچھ ہے بہت، جو بھی ہے وہ میرے لیے بہت ہے کہ میرے ایمانداری اور سچائی کا ہے۔ مفتی صاحب میرے استاد محترم کی بات اس لیے لیا، میں نے اپنے آنکھوں سے بہت ساری باتیں دیکھی ہے اور کچھ باتیں سنی ہیں۔ یہ کس کا تقویٰ تھا؟ عمر ابن عبدالعزیز کے تقوی کو یاد دلانے والا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز وہ نوجوان تھے کہ عرب کی خواتین ان کی چال کو اتنا پسند کرتی تھی۔ آج کھلاڑیوں کو پسند کرتے ہیں، ہیرو کو پسند کرتے ہیں، اس زمانے کی عورتیں مردوں کے چلنے پھرنے، آوازوں کو پسند کرتے ہیں، ان کی شعر شاعری کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی چلنے کا انداز اتنا پیارا تھا اور اتنے حسین و جمیل تھے آپ کہ عرب کی لڑکیاں اس نقل کرنے والے کو بھی اپنا شوہر بنانے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز وہ عطر استعمال کرتے تھے کہ عرب میں کوئی نہ کرتا تھا، بڑے مالدار متمول باپ کے اولاد تھے، دولتیں ان پہ ناز کرتی تھی، مگر جب لوگوں نے سب مل کر ان کو امیر المومنین بنایا گیا تو قسم خدا کی جب شاہی سواری آئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میں راکت کے مال کی جو سواری ہے میں اسی پر سوار ہوں گا، مجھ کو شاہی سواری کی ضرورت نہیں۔ حضرت کو کھجور بڑی پسند تھی فلاں جگہ کی، اور وہ کھجور کے 2 ٹوکرے ایک چاہنے والے نے بھیجا اور یہ کہا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو میرے جانب سے تحفہ دے دینا۔ تو وہ آیا اور آنے کے بعد میں تحفہ پیش کیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مجدد اول حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا یہ بتاؤ یہ کھجوریں تو تازہ نظر آ رہی ہے، یہ کس پر لایا گیا؟ فرمایا ڈاک کے جانوروں پہ لایا گیا۔ ڈاک کے جانور سمجھ رہے نا، یہ جو خط خطوط وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لے جانے کے لیے تیز جانور ہوتے ہیں اور ہر جگہ اس کے چوکیاں ہوتی ہے اور بہت تیزی سے مال آتا ہے۔ تو فرمایا یہ ڈاک کے جانوروں پر، حکومت کے جانوروں پر لایا گیا، یہ تو پھر انہی کا حق ہے، میرا نہیں۔ بازار میں لے جا کے بیچ دو اور اس کا چارہ خرید کر ان جانوروں کو کھلاؤ جن جانوروں پر اس کو لایا گیا۔ ان کے بھائی تھے چچیرے، ان کو لگا کہ بھائی کو یہ کھجور بڑی پسند ہے امیر المومنین کو۔ اس نے جا کر جو قیمت بازار کی تھی خریدا اور کہا بھیا میری طرف سے یہ تحفہ ہے، وہ جانوروں کو تو چلا جا رہا ہے، کھا لو۔ حضرت نے اس کو قبول فرمایا۔ ایک مرتبہ کہ سردیوں کا زمانہ تھا، خادم جو ہے گرم پانی لے کر آتا تھا، آپ نے کبھی پوچھا نہیں، اس کو گرم پانی سے وضو فرماتے رہے۔ ایک دن یہ پوچھا کہ پانی کون سے لکڑیوں سے گرم کرتے ہیں؟
قسم خدا کی سیاست کمانے کا ذریعہ ہے، مال و دولت پہ بیٹھ جانے کا ذریعہ ہے۔ کرسی پر بیٹھنے والا انسان اپنی دست رستوں کا سامان جمع کرتا ہے، مگر اسلام کے دامن میں ایسے پاکیزہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں قوم کی خدمت کے لیے لگی ہے، اور صبح قیامت تک ان کی نورانی اصول پوری دنیا کے ممالک کو، کسی بھی مذہب کا ہو، یہ تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو ماننے والا اور تقویٰ کو اختیار کرنے والا انسان وہ زندگی لے کے چلتا ہے کہ جس کی زندگی کو کوئی حاصل کر لے تو دنیا اور آخرت میں روشن زندگی پائے۔ تو کیا ہوا؟ امیر المومنین کے بارے میں کیا بول رہا تھا؟ ہاں لکڑیاں کا، تو لکڑیاں جو ہے اس نے کہا حضور وہ بیت المال کی لکڑیوں سے میں پانی گرم کرتا ہوں، تو ایک دم آپ نے فرمایا استغفر اللہ، اور اس کے بعد میں فرمایا اس کا حساب لگاؤ، تم کتنی لکڑی خرچ کرتے تھے اور کتنے دن سے میں پانی گرم کر رہے ہو، پورا حساب لگایا، اپنے جیب خاص سے وہ پیسہ نکال کر مسلمانوں کے مال میں جو بیت المال کہلاتا تھا یتیموں غریبوں بیواؤں کا، اس میں دے دیا۔ یہ تقویٰ، یہ طہارتیں ہم سب کو، سننے والوں کو، مدرسے کے پڑھنے والوں کو، مدرسے میں پڑھنا ہو یہ مزاج بناؤ۔ ہم قوم کے غلام اور خادم نہیں ہیں، ہم دین اسلام اور اہل سنت کے خادم ہیں۔ خودداری ہو، ایمانداری ہو، سچائی ہو۔ آج تم مدرسے کے بچوں کے سامان کو ہڑپ کر لوگے تو کل چندوں کے پیسوں کا کیا ہوگا؟ مسجد کے چندے کہاں جائیں گے؟ مدرسے کے چندے کہاں جائیں گے؟ میں بہت بڑا پرہیزگار انسان کا نام نہیں ہوں، میں قسم خدا کی ان پرہیزگار لوگوں کی صورتیں دیکھا ہوں جن کو اللہ نے پرہیزگاری کا نور و دولت عطا فرمایا۔ مجھے پاس اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، کوئی بڑا مولانا نہیں ہے، میں نے مگر ان پرہیزگاروں کے چہرے دیکھا ہوں، آج بھی ان کے چہرے نگاہوں میں گھومتے ہیں۔ میں نے ایک بات پہ عمل کیا، ان لوگوں کی یاد کو اس لیے تازہ کرایا کہ تمہیں بچوں کا یہ بات پسند نہیں کرتا کہ آپ نے تعلیم چھوڑ کر یہ کام کیا، آئندہ یاد رکھیں کہ چند بزرگوں کی ہم مدرسے کے اندر یادگاروں کو منائیں، اسی کے تحت سب کی یادگاریں ہو جاتی۔ آج کی فاتحہ میں ہم سبھی بزرگوں کو یاد کریں گے، ہمارے سب کے احسانات ہیں، ہم ان کو یاد کریں گے۔ ہمارے جیسے لوگ آتے اور جاتے ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ ہے کہ آپ نے بڑا سمجھ لیا۔ میں نے جو پہلے واقعہ بیان کیا کہ بھیا وہی ڈپلیکیٹ چیک، نصیحت کرنے والا ہی ڈپلیکیٹ چیک چلانے لگا، جو میں نے نصیحت کے پہلے بیان کر دیا تھا۔ خدا کرے ہم کو ان بزرگوں کی جن کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تقویٰ کے نور کے صدقات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جی، اور امیر المومنین کی بات آئی، سن لیجیے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری تقریر کا جملہ، ایک مرتبہ حضرت بہت دنوں کے بعد ان کی بیوی آئی، فرمایا عجیب ہے آپ کا کام، آپ پورے مسلمانوں کی خدمت پہ وقت لگا دیتے ہیں، تم کو معلوم نہیں کہ میرے بھی بیوی کے کچھ حقوق ہے؟ حضرت نے فرمایا یقیناً آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو کیا میں آپ کا مہر دے دوں؟ میں آپ کا مہر دے دوں اور مہر دینے کے ساتھ میں آپ کو چھٹکارا دے دوں؟ تو رونے لگی، کہا ایسا میرا مقصد یہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، مگر پرانا زمانہ کیا تھا اور آپ کا زمانے میں تبدیلی کتنی آ گئی۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ گئی تو آپ نے کیا کیا سنیں، یاد رکھیں۔ تو حضرت نے گھر کی باتیں بھی تھی کچھ کرنے کی، تو بولے ٹھیک ہے بیٹھو، آپ نے چراغ کو بجھا دیا، کرو باتیں۔ فرمایا یہ سامان لانا تھا، وہ سامان لانا تھا، بچوں کو کپڑے تھے، فلاں تھے، اللہ تھے، سب گھر کی باتیں جو مہینوں سے نہیں ہوئی تھی سب کر لیا۔ فرمایا جی اب ہماری باتیں سن لیا، کل تمہارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ، جائیے۔ جب وہ گئے تو پھر چراغ سلگا دیا، تو بیوی کو بڑا برا لگا کہ میرا چہرہ بھی اس قابل نہیں کہ اب دیکھو، اتنے دنوں کے بعد تو ملاقات ہوئی اور پھر چہرہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں۔ بڑی بیوی ناراض ہو گئی۔ بیوی نے پھر دوسرے مرتبہ ملاقات ہوئی تو فرمایا حضور آپ نے چراغ کو بجھا دیا۔ آپ نے فرمایا باتیں کس کے گھر کی تھی؟ کہ تمہارے اور میرے گھر کی، اور یہ چراغ جو چل رہا تھا مسلمانوں کے مال کا تھا۔ قسم خدا کی ان لوگوں کا صدقہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو ہماری زندگیاں کامیاب ہو جائے۔
ہمارے قبر کی تاریکیاں انوار میں تبدیل ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باپ داداؤں سے مالدار، دولتیں ان پہ ناز کریں، مگر خدا و رسول کی راستے میں نکلے تو اپنے تمام مال و دولت کو اہل ایمان کی راہ میں خرچ فرما دیا، یتیموں میں، بیواؤں میں، پریشانوں میں، تکلیف زدہ میں اپنی دولت کو لٹا کر خوشیاں منائیں۔ بہت تقریر یاد آ رہی ہے، اور تقریر کرنا تو ہم لوگوں کو آتا ہی ہے۔ خدا اللہ ہم کو آج کے دن کے صدقے میں تقوی والوں کے انوار کے تصدق نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں خدا کی بارگاہ میں وہی مکرم ہے جو تم میں پرہیزگار ہے۔ بندئی عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ تری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز، میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میں مالدار خاندان کا انسان ہوں، میں اعلیٰ نسب سید ہوں، میں بہت بڑے بادشاہ کی اولاد ہوں۔ یہ محبت کے راستے میں خدا اور رسول کی بارگاہ کے تقرب کے لیے خاندان اور نسل نہیں دیکھی جاتی۔ خداوند قدوس جس بندے کو چاہتا ہے اپنے قرب کی دولتوں سے مالا مال فرماتا ہے، مگر بندے کے دل میں بھی وہی جذبہ، وہی اعتقاد اور وہی روشنی ہونی چاہیے کہ مولا میں تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور ہمیں معلوم ہے تو خدمت کرنے والوں کو آقا خوب دیتا ہے، اور جتنا دے رہا ہے ہمارے لیے بس ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا کام ہے اور ہمارے ضروریات کا پورا کرنا۔ یہ مزاج بنائیے۔ آج کی تقریر میں نے رکھا، اور آئندہ طلبہ سے میری یہی کوشش ہے اور یہی میری گزارش ہے، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ تواضع میں بھی تصنع پایا جاتا ہے۔ آئندہ میرے نام پر نہیں، کبھی خواجہ غریب النواز کی رجیب شریف آیا، 11ویں شریف آئی، غوث اعظم کی تقریب رکھی آپ، اور خوشی خوشی اس تقریب کو کہ جن کی فیوز سے ہماری اور آپ کی سب کی زندگیاں بنے گی، اور ہمارے دارالعلوم غریب نواز الحمدللہ طلبہ بھی بڑے اچھے ہیں، اور جن بچوں کی خرابیاں ہیں وہ اپنے آپ کو دھو لے کے یہاں سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ ٹوپی پہنتے برابر انسان کسی قابل نہیں بن جاتا۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے مفتی صاحب بڑے باصلاحیت شخصیت ہے، اور بڑے اچھے شاعر بھی ماشاءاللہ تعالی، اور بڑی اچھی صلاحیت کے مالک بھی۔ اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور ایسے ہمارے سید اظہر صاحب اپنے علم میں بڑے قابل، اور ایسے ہی مرزا وسیم بیگ صاحب الحمدللہ ان کی بھی اپنی اپنی صلاحیت ہے۔ ہمارے نوجوان فاضل مولانا حسین صاحب، ان سے بھی میں نے کہا کہ اب یہ سب تمہارے اساتذہ ہے، تم نے پڑھاتے ٹائم پر یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ کو نہیں آتا، فلاں چیز میرے کو نہیں آئی تو کیا کروں میں، بالکل نہیں، بالکل بے جھجک کسی بھی استاد کے پاس جا کر میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ترجمہ، آپ ترجمہ کر کے بتا دیجیے۔ ہر استاد آپ کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، آپ محنت کیجیے، آگے بڑھیے، اور آپ کے کندھوں پر ہی یہ دارالعلوم کی ذمہ داریاں آنے والی ہے، تمہیں کو دین کی یہ کام سنبھالنا ہے۔ اب ہم تو اپنے وقت سے قریب آتے جا رہے ہیں، ہم تو اپنی منزل کی طرف بہت کچھ پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اب ہم آگے جا رہے ہیں۔ نیک اعمال کی گٹھری نہیں ہے، گناہگار ہے، سیاہکار ہے، مگر اپنے منزل کے قریب جا رہے ہیں۔ اب یہ تمام وہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ ہی کو آگے چل کر سنبھالنا ہے۔ آپ کے کندھے مضبوط رہے، اور ہم سے اچھا کام کر کر تم ہمارے نام کو روشن کرو، اور ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی پاکیزہ طبیعت کا انسان ہو جو ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو۔ تو بھیا ان تمام الفاظوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ سبب کفر رحمت میری بے زبانیاں ہیں، نہ خدا کے ڈھنگ جانو، نہ مجھے پکار آئے۔ الفاتحہ۔